محترمہ عائشہ اختر چیمہ صاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل اور آپ کا ایک ایک قول وحی الہی پر مبنی ہے اور ہمارے لیے نمونہ تقلید ہے، آپ کا اسوہ حسنہ۔ آپ نے عورتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی، احترام دیا اور انہیں ایسے مواقع فراہم کیے کہ وہ معاشرے کے ہر شعبے میں جی بھر کے حصہ لے سکیں، جس کی جتنی صلاحیت بھی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں آگاہ کریں۔ جی، سب سے اہم بات جس سے میں آغاز کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی میئرز لیے یا جو بھی ان کا طریقہ کار تھا اپنی زندگی میں عورتوں کی طرف، وہ سب ان عورتوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ عورتوں کی نفسیات کو مجروح کرنے والی یہ بہت اہم ہے۔ تو اب جب گھریلو زندگی کی بات کر لیں، تجارت معیشت کے معاملات کی بات کر لیں، اور جنگوں کی بات کر لیں، کسی بھی فیلڈ کو آپ دیکھ لیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عورتوں کی طرف ٹریٹمنٹ ہے وہ انتہائی جو ہے وہ نفسیات کے مطابق ہے ان عورتوں کی۔ اب میں اس میں جو کچھ مثالیں پیش کرنا چاہوں گی، اس میں کچھ تو جس سے سب لوگوں کو علم ہے، حضرت خدیجہ کی مثال جو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح وہ ایک تجارت میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا عرب میں۔ بے شک۔ تو اب عورتوں کی طرف رسول اللہ کس طرح سے جو جنرلی جو خواتین تھے، حضرت خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر یاد رکھا، بالکل محبت سے یاد کیا، بالکل ایسے ہی۔ اب کچھ جس طرح واقعات میں پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر بتایا، انہوں نے آ کر ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب کسی مارکیٹ میں جب کوئی چیز بیچنے جاتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک اس کی پرائس ہوتی ہے، لیکن میں اس سے کم پرائس پہ اس کو لوگوں کو وہ بتاتی ہوں، کم پرائس، جی سوری اس سے زیادہ پرائس بتاتی ہوں جو میرے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ کم پرائس سے شروع ہوتے ہیں تو میں پھر ایونچولی اسی پرائس پہ بیچتی ہوں جو میرے ذہن میں ہوتی ہے، بارگیننگ کر کے۔ جی، پھر اس نے کہا کہ جب میں کوئی چیز لینے جاتی ہوں تو میرے ذہن میں جو اس کی قیمت ہوتی ہے میں اس سے کم قیمت بتاتی ہوں، تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ اس کے کم قیمت کے پاس آتے لیکن میں ایونچولی اسی قیمت پہ خریدتی ہوں جو میرے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو کیا میں یہ درست کرتی ہوں؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ تم غلط کرتی ہو۔ جی، انہیں کہا کہ یہ آپ غلط کرتی ہیں، آپ اسی قیمت پر بیچیں، اسی قیمت پر خریدیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ اس چیز کے اوپر انہوں نے ان کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ تم باہر کیوں پھیر رہی تھی یا تم کیوں یہ کاروبار کر رہی تھی، انہوں نے اس چیز کے اوپر ان کو بہت اچھے سے ایڈریس کیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک عبداللہ بن مسعود کی جو وائف ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں۔ اب یہ ایک اور آسپیکٹ میں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، خواتین کا جو گھریلو جو ہے ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس کے اوپر بھی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کی وائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میرا بچہ وہ کچھ بھی کماتے نہیں ہیں، میں لیکن کرافٹس وومن ہوں، میں کرافٹس کا کام کرتی ہوں، دستکاری ہینڈ میڈ چیزوں کا کام کرتی ہوں، تو میں کماتی ہوں، تو کیا جب میں اپنے گھر والوں پر سپینڈ کرتی ہوں تو کیا مجھے اس چیز کا ثواب ہوگا؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی تمہیں اس چیز کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک کنفیوژن بھی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جی، اور ان کی زوجہ محترمہ نے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ نے ہمیشہ کے لیے ایسا ایک زرعی اصول بتا دیا۔ بالکل کتنی عظیم رہنمائی ہے یہ۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح باقی بھی معاملات میں جہاں پر ہیومن ایگو آ جاتی ہے وہاں پر ہمیں فوراً سے پہلے وہ معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے سپورٹ کر دینا چاہیے، جو کہ ہمیں اس مثال سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اپنی انا پہ نہیں چلنا چاہیے، اپنی انا پر نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ایک بیسک ہے کہ آپ نے کس طرح سے خواتین کے حقوق کو انشور کیا اپنے نبوی دور کے اندر۔ بہت خوب۔